اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ ہم نے ہیلتھ لائن میں بات کرنی ہے. اکثر جینیٹک اور جینیاتی حادثات کے خون کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمارے سامنے کلیئرٹی نہیں ہے, ہمیں کئی ابہام ہوتے ہیں. مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ فاطمی بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز ہوا کرتی تھی, مختلف ادارے آگے آ کے بات کرتے تھے, بلکہ اگر آپ 90s 80s میں دیکھیں آپ کو خاص طور پہ مستند ادارے بلڈ ڈونرز کے آتے ہوئے نظر آئے, کیونکہ اس سے پہلے ایک رواج تھا کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے تھے, باقاعدہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے وہ خون بیچا کرتے تھے. لیکن آج ہم اس سے ریلیٹڈ یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان میں. کچھ اس سے ریلیٹڈ ہم نیوز آئٹمس بھی دیکھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کلچر میں کزن میرجز کا رواج ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی بچوں میں اس طرح کے نقص یا خون سے ریلیٹڈ بیماریاں, جینیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی چاہیے. وی ہیو جسٹ رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر سلطان شمسی صاحب. آپ آنکولوجسٹ ہیں اور ہیماٹولوجسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر وقت دینے کے لیے. ہم نے بہت آرٹیکلز دیکھے, ویسٹ میں اکثر بات کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ بلڈ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, لیوکیمیا, تھیلیسیمیا کی بات کی جائے, ایون سرٹن کائنڈز آف کینسر, از اٹ بیکاز یعنی اس کا کوئی لنک ہے کزن میرجز سے؟ بہت شکریہ سدرا اپنے پروگرام میں آج مجھے دعوت دینے کا. ہمارے ہاں اگر ہم یہ دیکھیں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ تقریباً ہر 3 میں سے 2 جو شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ فیملی کے اندر ہو رہی ہیں, چاہے فرسٹ کزن ہو یا سیکنڈ کزن ہو یا ایکسٹینڈڈ فیملی. صحیح. اچھا, یہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں, ایک قسم کی بیماریاں ایک ہی خاندان میں پائی جا رہی ہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک بھائی کے یہاں, دوسری بہن کے یہاں, تیسرے بھائی کے یہاں, کزن کے یہاں, اور ایک ہی بیماری کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ جینز جو ہیں وہ خاندان میں رن کرتی ہیں, اور اگر آپس کی شادیاں ہوں خاندان کے اندر تو 2 ایسے افراد کی شادی ہونے کا کی وجہ سے کہ دونوں میں ایک خراب والی جین موجود ہو, اس کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, 68% بڑھ جاتا ہے. واو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اکثر دیکھتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں تو یہ رواج موجود ہے کہ ایک کپل بفور دے گیٹ میرڈ وہ کچھ ٹیسٹ کرواتا ہے. ہمارے یہاں بھی اس کے بارے میں اکثر بات ہوتی ہے, لیکن پھر اس پہ کچھ پیش رفت نہیں ہوئی, ریزسٹنس بھی ہے. کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ کرا لینا چاہیے؟ بالکل. اس کا کسی حد تک کچی پکی لیجسلیشن ہوئی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی ڈیسیژن اس کے اوپر پچھلے 10 سالوں میں نہیں آیا. یہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ایسا کرتے نہیں آئے. ان کے یہاں بھی تقریباً 7-8 سال پہلے ہی یہ قانون بنا ہے کہ شادی سے پہلے لازمی طور پہ لسٹ آف ٹیسٹ جو شادی کے وقت وہ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے ان کو, کہ ان کو یہ سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, اور اگر وہ اس کے باوجود شادی کر رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے, اسٹیٹ ان کی مدد نہیں کرے گا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں کیونکہ آبادی کا ایک بڑا تناسب ینگسٹرز پہ, بچوں پہ مشتمل ہے, آپ نے جیسے کہا کہ 3 میں سے 2 شادیاں خاندان یا ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہو رہی ہیں, تو اس وقت شرح کیا ہے ان ڈیزیزز کی ہمارے معاشرے میں؟ جو کسی بھی ان بیماریوں میں سے جو موروثی بیماری ہیں اس کا پروٹوٹائپ جو ہمیں چاروں طرف بکھرا ہوا نظر آتا ہے وہ تھیلیسیمیا ہے. صحیح. تھیلیسیمیا کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے سالانہ 6000 بچے پیدا ہوتے تھے. اس وقت پاکستان کی آبادی مشکل سے 10 کروڑ تھی. آج 22 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو اور یہ اتنی پبلک اویئرنیس, میڈیا کیمپین کے باوجود جو آپس کی شادیوں کی جو شرح ہے اس میں کمی نہیں آئی ہے. تو اس وقت جو ایک اندازے کے مطابق سالانہ اس وقت 15 سے 20 ہزار بچے تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اور تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں 6-8 مہینے کی عمر تک پیدائش کے بعد پہنچتے پہنچتے بچے میں خون کی شدید کمی کی وجہ سے بچہ شدید بیمار ہو جاتا ہے, اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مہینے خون کی بوتل لگانی پڑتی ہے. اور یہ خون کی بوتل اس کے لیے آف کورس کیونکہ وی آر ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ, ہمارا کوئی اس طرح کا سیفٹی نیٹ ورک ہیلتھ کیئر کا موجود نہیں ہے, تو اس کے اخراجات کئی فیملیز ہم شور افورڈ بھی نہیں کر پاتی. اگر اس وقت جو ہے تقریباً جو زندہ بچے ہیں تھیلیسیمیا کے ان کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ ہے. 1.5 لاکھ بچہ سالانہ ایک بچے کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے سالانہ کے اخراجات آتے ہیں ایک بچے کا علاج کرنے کے لیے. تو یہ اگر 1.5 لاکھ کو
اور 1.5 لاکھ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ 6 ارب روپے سالانہ کی اماؤنٹ ہے جو یا تو جو ویلفیئر ادارے وہ برداشت کر رہے ہیں، کسی حد تک حکومت جو ان کے حکومتی ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں، یا لوگوں کی پاکٹ سے ہو رہا ہے. تو یہ 15 ارب روپے کا ایک چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا. ہمارا شاید فیڈرل بجٹ جو ہے ہیلتھ کا، کیونکہ اب وہ ہیلتھ جو ہے وہ پروینشن ایشو بن گیا ہے، تو سالانہ کا ٹوٹل فیڈرل بجٹ جو ہے وہ 15 ارب روپے ہے. دس از این آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا صوبائی ٹوٹل صحت کا بجٹ 15 ارب کے قریب ہے. فیڈرل کی بات کریں، یعنی اگر آپ فیڈرل کی بات کریں، اور اگر آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اوائڈیبل ہے، یعنی آج آپ کے پاس یہ تحقیق موجود ہے، یہ ٹیسٹ موجود ہے، صرف ہمارے سماجی رویے انفارچونیٹلی اس بیماری کو، اس سچویشن کو مزید دائر کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بلڈ ڈونیشنز کی اس کے تھرو ان کو زندہ رکھا جاتا ہے، ان کی کنڈیشن کو مینج کیا جاتا ہے، اور کوئی طریقے بھی ہیں. بون میرو ٹرانسپلانٹ کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے ایز اے سولوشن؟ ان بچوں کو بلڈ لگانے کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے جو ہمیں اس پروگرام کے ذریعے بتائیں گے لوگوں کو، کہ جب یہ بچے 12 سے 15 دفعہ خون لگا لیتے ہیں تو ان کے جسم میں آئرن جمع اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے دوا شروع کرنی پڑتی ہے. واو، اوکے. اچھا، یہ ٹوٹل کاسٹ میں بتا رہا ہوں، صرف بلڈ کی کاسٹ نہیں ہے جی، یہ ان اس کے تمام ساتھ پروسیجرز کی آئرن نکالنے کی جو دوا ہے اس کی بھی کاسٹ اس کے اندر شامل ہے. لیکن اس کے اندر وہ کاسٹ شامل نہیں ہے کہ جو 100-200 کلومیٹر دور سے اپنے بچے کو لے کے ماں باپ آتے ہیں لگانے کے لیے، تو آنے جانے کا خرچہ اس میں شامل. انٹینجیبل اس کو کہہ لیجیے، جو ہمارے لیے انٹینجیبل ہے لیکن اس فیملی کے اوپر ایک کاسٹ ہے جو 15 سے 20 ہزار 30 ہزار روپے مہینہ کاسٹ ہے بچے کو بلڈ لگوانے کے لیے آنے میں. ہر جگہ اچھا صاف ستھرا خون نہیں ملتا. اب آجیے یہ اس کے علاج کے، اس خون لگانے کے علاوہ کیا کوئی سولوشن ہے؟ پریونشن اینڈ پریونشن. لیکن جو بچے پیدا ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ صحیح، ان کے لیے جو ایک علاج ہے جس کو اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. کیونکہ تھیلیسیمیا میں خون بنانے کا عمل، ہیموگلوبن بنانے کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا، بند ہو جاتا ہے. یعنی باڈی خود بخود نہیں کر رہی، موروثی مرض کی وجہ سے خون نہیں بنتا. صحیح. تو ان کی جو ہڈی کا گودا ہے وہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور تبدیل کرنے کے لیے پاکستان میں جو سسٹم دستیاب ہے جس کی اجازت ہے حکومت کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ سگے بہن بھائی یا پیرنٹس یا آپس کی شادیوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اکثر اوقات بچوں کو ماں باپ کے علاوہ بلڈ ریلیٹیوز میں ماموں چاچا ان کی اولاد، جی، تو وٹے سٹے کی شادیوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو میچ ہو جاتا ہے، ان میں میچ ہونے کے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، میچنگ تو ایک پروسیس ہے، اویلیبلٹی آف پول آف ریلیٹیوز جن سے آپ یہ مدد لے سکتے وہ ہے، لیکن اپنے آپ میں یہ عمل کتنا کمپلیکیٹڈ ہے؟ کیا بچے کی باڈی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ سہولیات میسر ہیں کہ اس کو، آپ نے جیسے خود کہا 1.5 لاکھ بچہ اس وقت اگر سفر کر رہا ہے تو کیا ہر ایک کے پاس نہیں ہو سکتا؟ جی، اگر 1% کبھی ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں سالانہ، جی، جتنے بچے پیدا، That's ambitious. Wow. Right. وجہ کیا ہے کہ ٹرانسپلانٹ از اے ویری کاسٹلی افیئر. صحیح. ٹھیک ہے، ایک بچہ جو سرکار گورنمنٹ کی طرف سے جو کسی ایک بچے کے ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے جو امداد ملتی ہے، جی، وہ تقریباً 30-35 لاکھ روپے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ اس کو پچھلے کئی سالوں سے سپورٹ کر رہی ہے پروگرام کو. بلوچستان گورنمنٹ نے کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے وہ کرے گی. صحیح. اچھا، اب اگر سالانہ 20,000 بچے پیدا ہوں اور اس میں سے 1% ہو تو وہ بھی تقریباً سمجھ لیجیے کہ 200 کے قریب بن جاتے ہیں. 200 بچے سالانہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو پاتے تھیلیسیمیا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ سوالات آپ کے لیے آ رہے ہیں. آئی تھاٹ آئی گیو دیم اپ ایز ویل. اچھا، اگر اس کی کوئی ایج لمٹ ہے، یعنی بچے کو کسی خاص عمر تک ہی اس کو کروایا جا سکتا ہے یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ؟ اور کیا نیو بورن بیبیز، جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ بچہ از بورن ود دس کنڈیشن، کیا اس کو فوری طور پہ اس کا بون ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے؟ تھیلیسیمیا میں تو ضرورت نہیں ہوتی کہ فوری طور پہ پیدا ہونے کے فوراً بعد یا ڈائگنوسس ہونے کے بعد. عمومی طور پہ جو اس کی بیسٹ ایج تصور کی جاتی ہے وہ 2 سال سے لے کے 5 سال کی عمر سب سے آئیڈیل عمر ہے کہ جس میں ٹرانسپلانٹ کرنے سے کامیابی کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے. صحیح. کمپلیکیشن سب سے کم ہوتی ہیں اور جو اس کے اخراجات ہیں وہ نسبتاً کم ہوتے ہیں ان مریضوں کے مقابلے میں جن کی عمر 7 سال 8 سال 10 سال ہے. 10 سال کی عمر تک بھی ہم کر لیتے ہیں
اور اوپر 14 سال 15 سال تک بہت ہی ٹھوک بجا کے احتیاط سے ایویلیویشن کے بعد کسی پیشنٹ کا کر پاتے ہیں، اس وقت تک ٹرانسپلانٹ کے بعد کرانے کے قابل نہیں رہتے. صحیح. تو 2 سے 5 سال کی عمر آئیڈیل ہے، 10 سال تک بھی ممکن ہے، لیکن 14 سال کے بیونڈ مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بچہ اس کنڈیشن سے سفر کر رہا ہے اور اس کا دوسرا بہن یا بھائی پیدا ہوتا ہے جو کہ نیو بورن بیبی ہے یا انفنٹ ہے اس وقت، کیا یہ چھوٹا بچہ اپنے بڑے بہن بھائی کے لیے ڈونر بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے. تھیلیسیمیا کے لیے ہمیں کیونکہ امیڈیٹ ایمرجنسی والا ٹرانسپلانٹ نہیں ہے، تو ہم اس میں اس بچے کے 1 سال کی عمر تک بڑے ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگر وہ میچ ہوتا ہے تو اس میں نکال. بالکل صحیح. اور ڈونر کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ ڈونر کے لیے تکلیف دہ بھی نہیں ہے، جان لیوا بھی نہیں ہے. صحیح. اور جیسے عام طور پہ لوگ سوچ کے ہی جھرجھری آ جاتی ہے، اس کا عمل ہوتا کیسے ہے؟ اگر میں آپ سے بالکل لیمن ٹرمز میں پوچھوں کہ یہ جو گودا ہے، یہ جو بون میرو ہے، اس کو نکالا کیسے جاتا ہے؟ تھیلیسیمیا کے لیے جو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور ڈونر اگر چھوٹا ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، تو ڈونر کو بے ہوش کیا جاتا ہے، آپریشن تھیٹر میں کیا جاتا ہے، اور اس کی جو بیک بونز ہوتی ہیں ان میں نیڈلز ہوتی ہیں اس کی خاص، جس کو بون میرو ہارویسٹ نیڈل کہتے ہیں، اس سے یہ بون میرو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور اندازاً سمجھ لیجیے کہ 200 ml سے لے کے اور 300 ml تک، یعنی ایک جو بڑا مگ ہوتا ہے، گلاس ہے جی، یعنی آپ کو کسی کولڈ ڈرنک کی بوٹل میں جتنا لکوڈ ہوتا ہے تقریباً اتنا بون میرو ہم نکالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس کی لائف ہوتی ہے؟ جیسے ہم عام طور پہ بلڈ ڈونیشنز کے بارے میں سنتے ہیں، بٹ ویو نیور ہرڈ آف بون میرو ڈونیشن، کیونکہ وہ میچنگ کے بعد ہی انشور آپ لوگ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اگر اس کی شیلف لائف ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے؟ اوکے، یس. عمومی طور پہ جو تھیلیسیمیا کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اس میں ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر آپریشن تھیٹر سے نکالا سارے ٹیسٹ ویسٹ کرنے کے بعد، صحیح، اور سیم ڈے عمومی طور پہ بغیر کسی فردر پروسیسنگ کے ہم جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے ویسے جو بچہ جس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں وہ منتقل کر دیتے ہیں. اور ڈونر کتنے عرصے میں ریکور کرتا ہے؟ ڈونر تو نیکسٹ ڈے گھر چلا جاتا ہے اور اس سے کوئی ویکنس، کوئی جیسے بلڈ کچھ بھی نہیں ہوتی. ہماری اس کو رکھنے کا کچھ بیماریاں ہیں جس میں ہم بون میرو نکال کے اور اس کو پرزرو کر لیتے ہیں. صحیح. پرزرو کرنے کے لیے ہمیں -196 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو لکوڈ نائٹروجن کے اندر ہمیں اس کو پرزرو کرنا ہوتا ہے. تو وہ پرزرویشن جو ہے وہ 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال تک رکھا جا سکتا ہے. کیا یہ فیسلٹی پاکستان میں موجود ہے؟ جی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس کا استعمال بھی ہوتا ہے پرزرویشن کے لیے؟ ہم کر ہی رہے ہیں. مطلب الحمدللہ مجھے بون میرو ٹرانسپلانٹ پاکستان میں اسٹارٹ کیے ہوئے 1995 سپٹمبر سے لے کے اب یہ ٹائم آ گیا 26 سال ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کا پروگرام اسٹارٹ کروایا، تو باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے. طاہر، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ان دا کمنگ ڈیز ہم، کیونکہ اسکوپ، دا میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم از سو ہائی، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف اور بیماریوں کے لیے چاہے آئی سرجریز ہیں، کڈنیز ہیں، ہمارے پڑوسی ملک بھارت بھی لوگ جاتے تھے، اور ویو ریئلائز کہ یہ دونوں ممالک بلکہ یہ پورا خطہ جہاں پہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، سو وی نیڈ سچ کائنڈ آف ایکسچینج آف نالج. آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ جو سفر میں نے آج سے 26 سال پہلے اکیلا شروع کیا تھا، الحمدللہ اب میری تیسری جنریشن جو ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو پہلے ایک سینٹر تھا، اب اس وقت 9 ایکٹیو سینٹر پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری ضروریات 200 سینٹرز کی. 200 سینٹرز کی. تو سب سے پہلے تو ویڈ لائک ٹو گیو این اپیل آؤٹ کہ جتنے مخیر افراد ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، کوآپریشنز ہیں، یا جو بھی اس کار خیر کا حصہ بننا چاہے، دے شوڈ کم فارورڈ. آپ ہی کے توسط سے ایک دفعہ پھر، کیونکہ صدقہ جاریہ بھی ہے خون کا عطیہ دینا، کیونکہ بون میرو ٹرانسپلانٹ آف کورس از ون آف دا سولوشنز وی ہیو، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 1.5 لاکھ بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ خون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس میں دیکھ لیجئے کہ اب 2 مسئلے ہیں. کووڈ کی وجہ سے بلڈ ڈونیشن مشکل ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ آگے رمضان آ رہا ہے. رمضان میں ہر سال خون کی شارٹیج ہو جاتی ہے. تو میں ابھی ٹائم ہے رمضان میں، میں اپیل کرتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے اپنے فارم سے کہ پلیز آگے آئیں. ایک دن میں ہمیں 5 لاکھ بلڈ کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ کے حساب سے اگر آج آپ کی برتھ ڈے ہے، آئیے اب بلڈ ڈونیٹ کر دیجیے، یہ آپ کی جان کا صدقہ ہے. اور روزانہ کے حساب سے آتے رہیے. جس کی برتھ ڈے ہے اس کی عمر 18 سال سے اور 60 سال کے درمیان ہے، اور اس کو کوئی میجر کوئی بیماری نہیں ہے، آئیے اپنے قریب ترین تھیلیسیمیا سینٹر میں چلے جائیے، اپنے قریب ترین کسی اچھے
مستند بلڈ بینک میں جو اپرووڈ ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے، ان وہاں جا کے اپنا بلڈ I think that's an excellent message, Dr. Tahir. Thank you very much and keep up the great work. We are proud of the work that you're doing. اور خاص طور پہ یہ کہ جی ہم مختلف طریقوں سے چیریٹیبل طریقوں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ واقعی ایک بہت اہم مسئلہ بھی ہے ہمارے لیے اور اس کا سلوشن ہم سب کے پاس ہی ہے. تو آگے بڑھیے، مدد کیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be right back.